السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سامعین و سامعات، صحت و تندرستی بیش بہا نعمت اور عظیم تحفہ ہے۔ یہ تمام ترقیوں کی شاہ کلید ہے۔ اس عظیم نعمت سے محروم شخص کے سامنے دنیا کی ساری رنگینیاں بیکار ہیں۔ ایک بیمار شخص انفرادی و اجتماعی سطح پر نہ تو اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ ایک بیمار شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیماری کے چنگل سے آزاد ہو جائے اور تندرست و توانا بن جائے، چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ لیکن صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج کا انسان مختلف قسم کے عوارض، امراض، آفات اور وباؤں سے گھرا ہوا ہے۔ خاص طور پر کورونا جیسی بڑی مصیبت، جان لیوا اور خطرناک مرض اپنی تمام تباہیوں، ہلاکتوں کے سبب دنیا کے لیے تازیان عبرت بن چکا ہے، اور انسانی تہذیب کا کارواں زندگی کی آخری سانسیں گننے لگا ہے۔ ان کے لیے کشتی جاں کو سلامت رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ سامعین و سامعات، دین اسلام کامل و شامل ہے۔ اس کے تمام اصول و قوانین بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح پر مبنی ہیں، اور یہ ہر زمان و مکان کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ انسان کو صحت مند اور وباؤں و بیماریوں سے دور و محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اور حفظان صحت کے ایسے اصول پیش کرتا ہے جو تحفظ انسانیت اور تحفظ جان و مال اور دین و ایمان کا ضامن ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حفظان صحت کے لیے متوازن غذا، ورزش، ذہنی و دماغی سکون، علاج و احتیاط، آلودگی سے پاک فضا بے حد ضروری ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کو پرسکون اور صحت مند بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا دین ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیتا ہے۔ وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا گھر، ماحول، بلکہ انسان کی پوری زندگی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ حاصل ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ عالمی سطح کے اداروں کے مطابق کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ دھوئیں، غسل کریں، کپڑے صاف رکھیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ سو کر اٹھو تو ہاتھ دھو لو، وضو کرو، ہر وضو نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو۔ یہ وضو جو ذاتی نظافت و صفائی کا سب سے انمول طریقہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کو نزلہ، زکام اور فلو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ گندے ہاتھوں سے اپنی ناک یا آنکھوں کو ملتے ہیں۔ وضو کرنے سے جراثیم مرتے ہیں، پسینے کی بدبو ختم ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے اور خون کے دوران کو تقویت ملتی ہے۔ یہ آدھا غسل ہے جسے ہم 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح غسل کرنے کے جو فوائد صحت انسانی پر مرتب ہوتے ہیں، اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے غسل کے ذریعے بدن کی پاکی و صفائی کا جو انداز اختیار کیا ہے، وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں کیا ہے۔ اسلام نے غسل جنابت کو فرض قرار دیا۔ حیض و نفاس کے خاتمے پر عورتوں کو غسل کرنے کی تاکید کی، اور ان دونوں غسل میں بدن کو رگڑ کر دھونے اور قاعدہ سے پانی بہانے کا حکم اسلام کے دین نظافت ہونے پر شاہد عدل ہے۔ اسلام نے جو عبادتیں فرض کی ہیں، روزے اور نماز، اس کے خوشگوار اثرات ہماری صحت و تندرستی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، اور جن خبیث و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جیسے شراب و خنزیر اور نشہ آور اشیاء، وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، جن کے استعمال سے جسم کو بڑی خطرناک بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ کھانے پینے میں اعتدال، دوا و علاج کی ترغیب، شادی و نکاح کا حکم، صفائی و پاکیزگی کی تاکید، صحت کے تعلق سے اسلام کے یہ ذرعی اصول ہیں۔ سامعین و سامعات، آج کورونا وائرس کا قہر عام ہے۔ کتنے لوگ کورونا وائرس سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ گھر پر محفوظ ہیں، امن و امان کے ساتھ ہیں،
جسم بیماری سے پاک ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں، تو اللہ کا احسان مانیے اور سر اس کے در پر جھکا دیجیے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، غنی و دھنی ہیں، یہ سمجھیں کہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان سے ہے، اس کا جسم بیماری سے محفوظ ہے اور دن بھر کی روزی اس کے پاس محفوظ ہے، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ سامعین و سامعات، امن و صحت کی نعمت کو پا کر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، مطیع و فرما بردار ہو جائیں، جو عظیم طاقت و قدرت کا مالک ہے، جس کے ایک معمولی جھٹکے سے دنیا والوں کی عقلیں گم ہیں، ان کی گردنیں جھکی جھکی سی نظر آ رہی ہیں، وہ ڈرے سہمے ہیں اور ان کے لہجے بدل گئے ہیں، بلکہ وہ قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اگر اب بھی نہ جاگے، اپنی سوچ و مزاج کو نہیں بدلا، زندگی کا قبلہ درست نہیں کیا اور اسلام کی حقیقی روح سے زندگی میں روشنی پیدا نہیں کی، تو قادر مطلق اور عزیز ذو انتقام کی مضبوط گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور جس طرح اقوام ماضیہ، قوم سبا، قارون وغیرہ رب کی ناشکری کی وجہ سے چین و سکون سے محروم، عذاب الہی کے شکار اور داستاں بن کر رہ گئے۔ سامعین و سامعات، اگر ہم نے قدرت سے بغاوت کی، سرکشی کی راہ اختیار کرتے رہے، رب کی ناشکری کی، تو ہمیں اس کی پکڑ سے اور اس کے غضب و عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے وفادار و اطاعت گزار رہے، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاری، تو عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور اس کی نعمتوں سے زندگی امن و امان کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزار بنو گے تو تم کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔